السلام علیکم. ویلکم ٹو کانفلکٹ کارڈ. دوستوں بات ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستانی آرمی چیف کے ایک بہت اہم بیان کو لے کر. اس اہم بیان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ماضی کی ایک غلط پالیسی کو ایکنالج کیا ہے کہ وہ ایک غلط پالیسی تھی پاکستانی ریاست کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو آج یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے. دوستوں پاکستانی آرمی چیف نے وزٹ کیا پشاور کا اور وہاں انہیں ملک کی سیکیورٹی صورتحال وغیرہ پر بریفنگ دی گئی. وہاں پاکستانی آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان کا ٹی ٹی پی کو معاف کرنا اور 2021 میں جو ٹی ٹی پی کو پاکستان میں واپس لے کر آیا گیا تھا، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے اور آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. اب اس وقت ہوا کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، بیکاز الٹیمیٹلی ٹی ٹی پی کا لوگ بھی پاکستانی شہری ہی تھے، ٹیررزم میں انوالو تھے. تو ان کے خلاف جب آپریشن وغیرہ کیا گیا تو یہ بھاگ کر افغانستان وغیرہ میں چھپ گئے تھے اور ان کے کچھ فائٹرز پاکستان میں ہی تھے جو کہ اگین ٹیررزم کر رہے تھے. پاکستانی ریاست ان کو ٹیبل ٹاک کی طرف لے کر آتی ہے اور 2021 میں ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ ہم ایک قسم کی اپولوجی کرتے ہیں پاکستانی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ہم شہری بن کر رہیں گے. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے بہت سے فائٹرز جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز بھی وہاں بے دخل ایک قسم کی ہو چکی ہیں، انہیں واپس ملک میں لے آیا جائے گا. اور 2021 میں یہ کام کیا بھی گیا. 6,500 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے فائٹرز تھے وہ افغانستان سے پاکستان آ گئے. اب 2021 اور 22 کا وہ سال تھا جب وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی طاقت جمع کی، انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا. 2023 کے سٹارٹ سے ایسی ٹیررزم پاکستان میں دیکھی گئی جس نے پورے کے پورے ملک کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. ایک بہت بڑا میں اگر آپ کو ٹیررزم کا واقعہ بتاؤں تو 2024 کے شروع میں ہی پشاور میں مسجد میں بلاسٹ ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹیررزم کے واقعات ہیں، اگر میں ان کو بتانے لگوں گا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی اور لسٹ پوری نکل آئے گی. آپ گوگل پر ان کو خود دیکھ سکتے ہیں، ان پر میڈیا رپورٹس آپ کو مل جائیں گی، گوگل پر پراپر ان پر آرٹیکلز لکھے ہوئے مل جائیں گے. پاکستان ایک ایسی ٹیررزم کا دوبارہ سے شکار ہو گیا جس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ضرب عضب اور اس سے پہلے کئی آپریشنز کیے گئے تھے. آپریشن ضرب عضب کے بعد 2017 میں جب یہ آپریشن ختم ہوا تو 2017 سے 2020-21 تک تقریباً ٹیررزم آلموسٹ 95% تک پاکستان میں ختم ہو چکی تھی اور اس چیز کو دنیا اکنالج کرتی ہے. بٹ اس کے بعد 2021 کی یہ غلطی پاکستان کو بہت مہنگی ثابت ہوئی اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستانی آرمی چیف نے اس غلطی کو مانا ہے کہ اس وقت اوبویسلی پوری ریاست کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو معاف کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ بھی ہوا اسی کانٹیکس میں ہی. ڈی آئی خان میں ایک آپریشن ہوتا ہے 31 سے 30 جنوری کے درمیان جس میں 4 ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں اور یہ جو 4 ٹیررسٹ مارے گئے ان میں سے ایک جو ٹیررسٹ تھا وہ افغانستان کے بدگیش صوبہ کے نائب گورنر کا بیٹا تھا جس کا نام یوسف عرف بدر الدین تھا. اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے حکام جو ہیں ان کے حوالے بھی کیا گیا. اس کی یہ کوفن پر مارکنگز آپ اور جو لکھا ہوا ہے وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف افغان طالبان ابھی تک اپنی ہٹ دھرمی پر ٹکے ہوئے ہیں کہ جی ہماری سرزمین تو استعمال ہی نہیں ہوتی، ہم نے تو کبھی پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو سپورٹ ہی نہیں کیا. اور اصلیت کیا ہے کہ ان کے گورنر کے بیٹے یہاں پاکستان میں ٹیررزم میں انوالو ہیں. اور ایک اور پیٹرن جس کو یہاں ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ جب ریسنٹلی پاکستان نے 1-2 ماہ پہلے افغانستان کے پکتیکا کے ریجن میں ایئر سٹرائکس کی تو اس کے بعد تقریباً 1-2 مہینے تک تو کوئی بڑا ٹیررزم کا واقعہ ہی نہیں ہوا. اس کے بعد ہی ریسنٹلی کچھ دن پہلے کلات میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ بھی بی ایل اے نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک بڑی ایئر سٹرائک دہشت گردوں پر کر دیتے ہیں تو یہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے اٹیکس کرتے رہیں گے لیکن پھر بڑے ہی جگہ پر یہ ہاتھ نہیں ماریں گے. اور دوسری چیز جو یہاں ہمیں سمجھنے میں آتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ایک مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ 2021 میں مذاکرات کیے گئے اس وقت انہیں واپس بھی لے کر آیا گیا. وہ ٹیررسٹ جنہوں نے آپ کی مسجد کوئی نہیں چھوڑی، درگاہ نہیں چھوڑی، بچے نہیں چھوڑے، سویلین سولجر کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا، سٹل پاکستان نے انہیں معافی دے دی 2021 میں. اینڈ معافی لینے کے بعد بجائے کہ وہ اپنی حرکتوں کو سدھارتے وہ الٹا ہی پاکستان پر ہی پل پڑے ہیں آج. تو اس کے لیے اب دوبارہ سے اس چیز پر عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی طرف پاکستان نہیں جائے گا، ٹی ٹی پی کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا جائے گا. اس کے لیے اس وقت کافی انٹینس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. صرف میں دوستو جنوری کی بات کروں تو صرف جنوری 2025 کے مہینے میں 211 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں. اور اکثر اوقات ہم نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہیں. کچھ آپریشنز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں جن کو ہم ویڈیوز میں کور نہیں کرتے، لیکن یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے جنوری 2025 کا وہ میں لکھا ہوا آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں. اس کو اگر آپ ٹوٹل کر لیں گے تو یہ 211 کیجولٹیز ہیں جو ٹی ٹی پی کی طرف آئی ہیں. اوبیسلی پاکستانی سائڈ پر بھی شہادتیں ہوئی ہیں سولجرز وغیرہ کی اور ایون سویلینز کی بھی، لیکن یہ وہ جنگ ہے جو ایک انکنونشنل وار ہے اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں آپ کسی کھلے
دشمن کے خلاف نہیں لڑ رہے، دشمن چھپے ہوئے ہیں، سویلینز کی شکل میں وہ چھپے ہوتے ہیں، سویلین ایریاز میں وہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لبادہ اوڑا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، بٹ انٹرنلی ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ سو ان کی نشاندہی کرنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر پاکستانی ریاست اس بارے میں کلیئر پالیسیز نہیں اپنائے گی، جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرے گی، تو آپ کے جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں، سی پیک جیسے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسے، وہ ہمیشہ لٹکے ہی رہیں گے، ایک لمبو میں رہیں گے۔ سو اس کے لیے آپ کو کلیئر پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے۔ سو دوستو، یہ تھا ایک انالیسس، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس آگاہی کو آگے پھیلایا جا سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔